بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ میں ہوں شیراز خان لندن سے، اور میرے ساتھ آل دی وے فرام کوئٹہ پاکستان سے حافظ حسین احمد صاحب موجود ہیں۔ 2 دفعہ سینیٹر رہ چکے ہیں، 2 دفعہ قومی اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں، پارلیمنٹ میں پارلیمنی لیڈر رہ چکے ہیں، بہت گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان کے حالات کے اوپر۔ اور ہمیں اس وقت جو پاکستان جن حالات میں سے دو چار ہے، اگر آپ سیاسی بات کریں، انتخابی بات کریں، دستوری بات کریں، معاشی بات کریں، تو ہر طرف ایک ڈیزاسٹر نظر آتا ہے پاکستان کے اندر۔ اور یہ لگتا ہے کہ کسی کو اس پاکستان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عام عوام ہے تو بجلی، گیس اور مہنگائی کی وجہ سے وہ مظاہرے کر رہی ہے۔ اور ابھی نئی ایک نگران حکومت بنی ہے، اور وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب بنے ہیں۔ کوئٹہ سے بہت سارے لوگ یا بلوچستان سے بہت سارے لوگ حکومت میں شامل ہیں۔ نگران حکومت کے بارے میں الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، جے یو آئی کا کیا کردار ہوگا، جمعیت علماء اسلام پاکستان کا جس کے یہ سیکرٹری جنرل ہیں حافظ حسین احمد صاحب، اور مدتوں سیکرٹری جنرل رہ چکے ہیں، بہت سینئر جمعیت علماء اسلام کے، اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے فے لگا کر اس پر قبضہ جما لیا تھا۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب پاکستان کے ایک پاپولر لیڈر تھے، انہیں پابند سلاسل کر دیا گیا ہے، ان کے اوپر 180 مقدمات قائم کر دیے گئے ہیں۔ یہ ساری صورتحال جتنی بھی ڈیولپ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر آپ کے سامنے ہے، اور حافظ حسین احمد سے باری باری ایک ایک کر کے سوال پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم حافظ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب کس حال میں ہیں یاران وطن؟ دیکھیے، جہاں تک یاران وطن کا تعلق ہے تو وطن کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت یقیناً اضطراب کی حالت میں ہیں، مہنگائی عروج پر ہے اور لوگ حد درجہ پریشان ہیں، اور خصوصاً جو 80% طبقہ جسے ہم متوسط یا غریب طبقہ کہتے ہیں، وہ پیٹرول کے حوالے سے آٹا، چینی، چاول، اشیاء خوردنی، گیس اور ان تمام چیزوں کے حوالے سے انتہائی پریشان ہے، اور کوئی راہ سمجھنے کی نہیں ہے، بلکہ روزانہ ان تمام چیزوں کے نرخوں میں زیادہ ہو رہا ہے۔ اور ہمارے جو روپے کی قیمت ہے وہ کہہ رہے ہیں جی یہاں کچھ سستا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ مخالفین تو یہ بات کرتے ہیں کہ جناب یہ اتحادی حکومت اور خصوصاً اب اس وقت حکومت میں کچھ سستا نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ وہ نہیں دیکھتے کہ جتنا روپیہ سستا ہو گیا ہے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ کم از کم ایک چیز تو سستی ہو گئی ہے ہماری، کہ اب آپ کا 1 پاؤنڈ جو ہے وہ تقریباً 380 کے تک پہنچ چکا ہے۔ تو اتنی سستے روپے پہلے نہیں تھا جو اب عوام کو میسر ہے۔ تو حافظ صاحب یہ فرمائیے گا کہ چہرے پہ ماشاءاللہ بڑی رونق ہے، لیکن رونق آپ کے چہرے پر ہے، لیکن گردے جو ہے وہ ملک دوسری طرف ہیں جو عمرے پر چلے گی ان کے پاس۔ دیکھیے جی، الحمدللہ یہ تو آپ کی دعائیں اور آپ کا حسن ظن ہے۔ میرا اتنا حسن نہیں ہے جتنا آپ کا حسن ظن ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو منور رکھے، اور جو حضرات عمرے پہ گئے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ نور میں اضافہ فرما دے، اور ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی صحت سے بھی نوازے، اور اپنے گھر اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت عطا فرما دے۔ آمین۔ حافظ صاحب سے میں ناظرین یہ پوچھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ چہرے پہ تو بڑی زبردست رونق ہے، لیکن ظاہر ہے ہم جب پروگرام سٹارٹ کرنے لگے تو میں نے کہا آج مولانا فضل الرحمان صاحب عمرے پہ گئے، اللہ تعالیٰ ان کو عمرہ قبول کرے، تو یہ کہنے لگے کہ رونق تو میرے چہرے پر ہے لیکن گردے ان کے پاس ہیں۔ تو یہ ذرا آزرائے مذاق ان لائٹر موڈ میں ہم نے بات کی۔ اچھا حافظ صاحب یہ فرمائیے کہ جمعیت علماء اسلام کے الیکشن کمیشن نے فے ہٹا دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یونیفیکیشن ہونے جا رہی ہے، دوبارہ آپ لوگ متحد ہو رہے ہیں؟
دیکھیے اصولی طور پر جو تھا جمعیت علماء اسلام پاکستان، جس کا میں رکن سن 1973 کے آخر میں بنا تھا، یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جمعیت میں شمولیت سے کوئی 7 ساڑھے 7 سال پہلے کی بات ہے۔ تو یہ بعد میں کچھ میرے خیال میں میڈیا وغیرہ انہوں نے پھر لکھنا شروع کر دیا، اور اس طریقے سے باقاعدہ طور پر پھر یہ بات چسپان ہو گئی، اور اس طرح نک نیم ہوتا ہے نا، وہ کبھی نہیں ہٹتا۔ تو اس پہ ہم نے بات بھی کی، اور پھر باضابطہ طور پر الیکشن کمیشن کو لکھ کر دے دیا ہے کہ پھر میں کوئی نہیں ہے بلکہ جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے۔ تو یہ مولانا شیرانی صاحب اور آپ لوگ چونکہ الگ ہو گئے تھے، تو ابھی کیا ہوگا دوبارہ؟ چونکہ الیکشن تو سب نے لڑنا ہے، تو کس طرح کیا ہوگا؟ جمعیت کے اندر لڑیں گے آپ؟ دیکھیے نہ میں الگ ہوا تھا، نہ شیرانی صاحب الگ ہوئے، ہمیں الگ کیا گیا تھا۔ ہمارا موقف کل بھی یہی تھا کہ ہم جمعیت میں تھے، ہیں اور رہیں گے، اور اب بھی موجود ہیں۔ تو بہرحال میں نے تو واضح طور پر پہلے دن ہی کہا تھا کہ بھئی نہ ہم کوئی گروپ بنائیں گے، جب ہم فے کے خلاف ہے تو پھر ہے کیسے بنائیں یا شی کیسے بنائے، یہ تو شروع دن میں نے کہا تھا۔ وہ اصل میں جو باتیں ہم کہتے رہے ان کو، کہ جو پی ڈی ایم بننے کے بعد جن جن باتوں کا ادراک ہمیں ہوتا رہا اجلاسوں میں، وہ میں عرض کرتا رہا۔ اور پھر جو آن دی ریکارڈ ایک بات میں نے کی تھی کہ باجوہ صاحب کو جب انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے کہ باجوہ اور جنرل فیض کو جو ہے وہ نکالا جائے، اور فوج کو کہا گیا کہ وہ آپ بغاوت کریں اور ان کو نکال دیں، تو مجھ سے صحافی نے سوال کیا، چونکہ میں جمعیت کا ترجمان تھا، تو میں نے انہیں کہا کہ یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، ہمارا کوئی ایسا نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ نواز شریف سے پھر ڈیل کریں گے، پھر بیمار ہوں گے، اور پھر وہی ہوا جو میں نے گزارش کی تھی، اور وہ ان کے پلیٹلیٹس گر پڑے، اور پھر جب وہ جہاز پہ چڑھ گئے تو پلیٹلیٹس بھی اوپر آ گئے، اور الحمدللہ 4 سال سے وہ خرم ہے۔ حتیٰ کہ بھائی کی جو ان کی حکومت تھی، اتحادی حکومت 15-16 مہینے کی، اس میں بھی وہ تشریف لانے کی جرت نہیں کر سکے۔ تو جو بات میں نے کی تھی اس پہ مولانا صاحب ناراض ہو گئے، کیونکہ ان کی ان دنوں نئی دوستی اور یاری ہوئی تھی۔ تو بہرحال اب کچھ باتیں دوستوں کو بھی سمجھ آ گئی ہیں، کچھ مولانا کو بھی تلخ تجربات ہو گئے ہیں اور ہو رہے ہیں، تو اب ساتھیوں نے بھی محسوس کیا، اگر حسین احمد نے کہا تھا کہ اس کی ذاتی رائے ہے، اتنا بڑا جرم نہیں تھا کہ آپ 50 سالہ رفاقت کو جو ہے نواز شریف صاحب کے لیے ان سے الگ ہو جائے۔ اس لیے تو پھر یہ مولانا صاحب تشریف لائے، جی مولانا صاحب مولانا کوئٹہ فضل تشریف الرحمان صاحب نے لائے۔ کہا تھا نواز شریف صاحب کو کہ باجوہ اور فیض حمید کو فارغ کر دو۔ نہیں جلسے میں کہا تھا نواز شریف نے خود لندن سے۔ اچھا، ہاں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا؟ کوئٹہ میں بھی کہا تھا، گوجرانوالہ میں بھی کہا تھا۔ میں نے کہا مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی پتہ چل رہا ہے نا کچھ ان کے رفاقت کے حوالے سے، تو دوستوں کو بھی پتہ چلا۔ پھر مولانا صاحب یہاں کوئٹہ تشریف لائے، مجھے کہا کہ آپ کو کون نکال سکتا ہے؟ میں نے کہا میرا بھی یہی موقف ہے، مجھے کوئی نہیں نکال سکتا جمعیت سے۔ نے کہا جی جماعت آپ کی ہے، کام کریں۔ میں نے کہا آپ کام کرنے دیں گے تو ہم کریں گے۔ تو بس وہ سیز فائر ہو گئی ہے، بس اب بیٹھے ہیں۔ نہیں، ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کینڈیڈیٹ کھڑے کریں گے اس کا اپروول ہوگا، یہ طریقہ کار کیا ہوگا جمعیت علماء اسلام میں کے اندر کینڈیڈیٹ سلیکشن؟ طریقہ کار وہی ہے کہ وہ سفارشات، یعنی پہلے طریقہ کار یہ تھا حضرت مفتی صاحب کے دور میں کہ ضلع سفارش کرتی صوبے کو، صوبہ فیصلہ کرتا، پھر اس کی خلاف اپیل جو ہوتی وہ مرکز میں کی جاتی، یعنی مرکزی تنظیم کے۔ تو مولانا صاحب نے اس میں ترمیم کر لی اور کہا کہ نہیں، فیصلہ ہم کریں گے۔ تو اس پہ ہماری ان سے بات ہو گئی کہ بھئی جب صوبہ لڑ رہا ہے اور ضلع خود لڑ رہا ہے الیکشن، تو اس کو زیادہ ہے،
تو کچھ اس طرح جو ہے ہمارے یہاں بھی پیراشوٹ اس طرح آنے لگے سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں، جو جماعت میں نہیں تھے، اور عین وقت پر ان کو لیا گیا اور مولانا نے وہ فیصلے کیے۔ تو یہ اعتراضات ہمارے ساتھیوں کے کچھ لوگوں کے تھے، میرے بھی تھا، اور یہ بات ہم نے کی وہاں پر۔ تو ابھی تک تو طریقہ کار کے متعلق یہی ہے کہ سفارشات یہاں سے جاتی ہیں، پھر حتمی فیصلہ جو ہے وہ جماعت کرتی ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خبر یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے اندر دوبارہ یونیفیکیشن ہو چکی ہے اور مشترکہ طور پر الیکشن میں جمعیت علماء اسلام کینڈیڈیٹ کا فیصلہ کرے گی۔ آپ کو خبر بہت دیر سے پہنچی ہے، تو وہ جی، بات یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ تو آپ بیٹھے نہیں ہے کہ خبر نہیں پہنچی ہو۔ انہوں نے تو اس کا مطلب فیصلہ کیا، جی انہوں نے جی فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو سیناور نے نواز شریف کو کہا کہ اس کی ذاتی رائے ہے، اس کی پاداش میں مولانا نے کہا کہ ہماری شورا نے اس کو نکالا، جبکہ دستور میں شورا نہیں نکال سکتی۔ تو ہم نے کہا ہم تھے، ہیں، رہیں گے۔ اس کے بعد وہ خود آ گئے اور خود انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ بھئی آپ کو کوئی نہیں نکال سکتا، جو بات ہوئی تھی ختم ہو گئی۔ تو اب ہماری طرف سے کوئی گروپ کوئی چیز نہیں ہے، میری طرف سے جہاں تک تعلق ہے، باقی ہر ایک اپنے قول فعل کا اچھا یہ ذمہ دار ہے۔ بتائیں حافظ صاحب، جو پی ڈی ایم کے سربراہ کی حیثیت سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو لیا، جمعیت علماء اسلام نے جو کردار ادا کیا، اس سارے کو آپ آن کرتے ہیں؟ لیکن سارا کردار جو تھا وہ جمعیت نے ادا کیا نا، یہی تو جی ہمارا رونا تھا کہ مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ آپ دھرنا دے دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم نے اپنی اجلاس میں یہی کہا تھا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ لوگ نہیں آئیں گے، نہ ان کے لوگ آئیں گے، البتہ ان کے ایک دو لیڈر آ کر تقریر کریں گے ہمارے تو ہمارے تقریباً ہزاروں لوگ جو ہے پورے کراچی سے لے کر خیبر تک، کشمیر گلگت سے تمام لوگ جو ہے وہ آ گئے، ان کا کوئی بندہ نہیں آیا، اور صرف ان کے چند رہنما آ گئے، جلسے میں سے خطاب کیا۔ 13 دن ہم بیٹھے رہے اور اس کے بعد ہم اٹھ گئے۔ اب جو سپریم کورٹ میں بھی جو مظاہرہ ہوا تھا اس میں بھی صرف جے یو آئی کے ورکر تھے۔ تو اب دنیا نے دیکھ لیا کہ اصل ورکر کس کے تھے اور اصل کردار کس کا تھا، وہ تو ہم نے یہ ثابت کر دیا، کیونکہ بڑی جماعتیں تو پارلیمانی مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے اور دیگر جماعتیں ہیں، لیکن انہوں نے خود اپنے تمام تر پارٹیوں کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو بنایا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھٹو کے خلاف تحریک میں یہ لوگ ناکام ہو گئے تھے اور کوئی ان کی بس نہیں چلتی تھی، تو اس وقت پھر انہوں نے سب سے چھوٹی پارٹی جمعیت علماء اسلام یعنی مفتی محمود صاحب کو، اللہ ان کو مغفرت فرما دے، ان کو اپنا صدر بنایا تھا قومی اتحاد کا۔ تو اس لیے بنایا تھا کہ جب مفتی صاحب نکلیں گے تو ان کے پیروکار نکلیں گے، ایمانداری سے نکلیں گے، اخلاص سے نکلیں گے اور آخر دم تک ڈٹے رہیں گے، جبکہ ان کے جو حامی ہیں وہ ووٹ تو دیں گے ان کو، لیکن باہر ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ اور یہ جو دو مظاہرے تھے اس میں یہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا بلکہ صرف ہمارے لوگ تھے۔ یہی بات تھی جو بنیادی طور پر ہمارے اختلاف کی بنیاد بنی کہ یہ لوگ جو بات کہتے ہیں اس پہ قائم نہیں رہتے۔ جس تو باجوہ یہ کو جو جس جی باجوہ جی بات جس باجوہ کو جس باجوہ اور جنرل فیض کو نواز شریف گالیاں دے کر نکال رہا تھا، پھر قرآن مجید میں لوگوں سے الف لے کر اپنے لوگوں کو بلا کر لندن ان کے ہاتھ رکھ کر کہا کہ آپ ان کو ووٹ دے دیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اگر باجوہ نے یہ سب کچھ کیا تھا اور سب سے بڑا مجرم وہ تھا، تو پھر نواز شریف صاحب نے اسے ایکسٹینشن کے لیے 3 سال کے لیے کیوں ووٹ دیا؟ تو یہ ان کی سودا بازی تھی جس کا ہمیں ادراک تھا الحمدللہ پہلے، کیونکہ 20-25 سال ہم اکٹھے رہے ہیں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں۔ اسی بات کو ہم مولانا صاحب سے کہتے تھے کہ جناب یہ آج باجوہ کو گالیاں دے رہے ہیں، کل یہی باجوہ کے جو ہے گھوڑے پکڑتے ہیں، جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو مخالف کے گلا پکڑ لیتے ہیں اور جب نہیں ہوتے تو ان کے گلے لگ جاتے ہیں۔ دنیا نے دیکھا کہ باجوہ نے پارلیمنٹ کے اندر سے
340 ووٹ لے کر وہ 3 سال کے لیے ایکسٹینشن دیا، اور مسلم لیگ نون نے، نواز شریف نے سب کو بلا کر قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ آپ اسے خفیہ رکھیں اور جا کر ان کو ووٹ دے دیں۔ تو یہ جو ہماری پیشن گوئی تھی میری کہ یہ ہمارے ساتھ ہاتھ کریں گے تو وہ کرتے رہے۔ پھر مولانا صاحب نے جو بھی فیصلے بحیثیت صدر پی ڈی ایم کے کیے، ان تمام فیصلوں کو انہوں نے سبوتاژ کیا، اور اس طریقے سے مولانا کو بھی اب احساس ہو چلا ہے کہ جو شاید حسین احمد یا ساتھی کہہ رہے تھے اس میں کوئی وزن تھا۔ ابھی پی ڈی ایم موجود ہے یا پی ڈی ایم ختم ہو گئی؟ پی ڈی ایم اس لیے ختم ہو گئی کہ پی ڈی ایم کو بلایا تھا پیپلز پارٹی نے، اور سب سے پہلے وہ اس سے الگ ہو گئی، اور ابھی بھی جو فیصلے لندن میں کی جاتے اس میں پی ڈی ایم نہیں ہوتا، یا جو دبئی میں فیصلے کیے گئے نواز شریف اور اس کے ساتھ جناب زرداری صاحب نے بیٹھ کر فیصلے کیے، بلاول نے کیے، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں تھے، پی ڈی ایم نہیں تھا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عملاً جو ہے وہ پی ڈی اے کو تب استعمال کرتے ہیں جس طرح ان کو کوئی دھرنا دینا ہو، کوئی ایسی بات کرنی ہو یا کوئی اہم اعلان کرنا ہو، وہ پھر مولانا صاحب کو لکھ کے دے دیتے ہیں۔ تو یہ بات ہم کہتے رہے جس کا ابھی ہر ایک کو احساس ہے، اور آپ جیسے سینئر صحافی بھی پوچھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم ہے یا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری باتیں یقیناً اب سمجھ آ رہی ہیں لوگوں کو۔ تو پی ڈی ایم آپ سمجھتے ہیں کہ جو گزشتہ 16 مہینوں میں یا 18 مہینوں میں یا الیکشن سے یہ جو رجیم چینج سے پہلے یہ بات جو بھی اس کا کردار تھا وہ مناسب نہیں تھا، وہ ملک و قوم کے مفاد میں نہیں تھا، بلکہ نواز شریف نے اور آصف علی زرداری نے استعمال کیا مولانا فضل الرحمان کو یا آپ کی جماعت جمعیت علماء اسلام پاکستان؟ نہیں، یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ استعمال کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو حکومت کہا کہ دھرنا دے سپریم کورٹ کے بعد، اس کے بعد ایک دھرنا پہلے 2019-20 میں بھی آیا تھا، وہ بھی تو ان کے کہنے پر وہ دھرنا تھا یا وہ جنرل باجوہ کے کہنے پر وہ دھرنا آیا تھا جب عمران خان نہیں، صاحب؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، پی ڈی ایم کی تو حکومت نہیں تھی، کیونکہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی نہیں ہے، پی ڈی ایم میں ایم کیو ایم نہیں ہے، جی، پی ڈی ایم لیکن میں جو جمعیت ہے وہ علماء اسلام اور نون لیگ کا تو میجر رول تو انہی کا تھا نا۔ خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں، آپ کی ابھی کے ٹیکر گورنمنٹ ہے، ابھی مفتی اسد الرحمان جو ہیں وہ وفاقی وزیر ہیں، بہت سارے اور بھی اس حکومت میں نہیں، شامل ہیں۔ وہ ضرور حکومت میں تھے لیکن پی ڈی ایم کی حکومت نہیں تھی۔ پی ڈی ایم کی جی ہوتی تو پیپلز پارٹی اس میں نہیں ہوتی، پی ڈی ایم کی ہوتی تو اس میں ایم کیو ایم نہیں ہوتی، پی ڈی ایم میں اس میں ہوتے تو دراوڑ صاحب نہیں ہوتے، صالح بہتانی نہیں ہوتی، یہ سب پی ڈی ایم میں تو نہیں ہے یہ لوگ۔ اچھا حافظ صاحب یہ وہ تو بتائیں، اتحادی جماعتوں کی تھی حکومت۔ حافظ صاحب یہ بتائیں، ظاہر ہے آپ عمر کے اس حصے میں بہت ساری اس وقت پولرائزیشن پاکستان کے اندر ہے، رجیم چینج آپریشن پیورلی پاکستان کی پروڈکٹ تھی یا باہر سے کوئی سازش یا مداخلت ہوئی ہے جیسا کہا جا رہا ہے؟ اور یہ بھی جواب دیتے ہیں ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونی چاہیے تھی رجیم چینج جس طرح ہوئی ہے؟ یہ لندن پاکستان میں ہے یا باہر ہے؟ لندن تو کا پاکستان کا دارالخلافہ لندن میں ہے، ہاں تو پھر باہر سے ہی ہوئی ہے نا۔ کیونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے تعلقات اور اس کی بیوی کے تعلقات جدھر وہ کہتے ہیں وہ اندرا مہاتما گاندھی کے ساتھ بھی تھے اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ بھی تھے، تو ہمارا تو کیپٹل دیکھیں، جہاں لندن وہ پلان تو یہی پڑتا ہے۔ آپ تاریخ بعد میں بتائیں، پہلے یہ بتائیں نا کہ کیا آپ نے کہا کہ لندن باہر نہیں ہے، ابو ظبی باہر ہے یا دبئی باہر ہے یا نہیں ہے، سعودی عرب باہر ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ سارے فیصلے زرداری صاحب اور نواز شریف نے وہاں نہیں کیے تھے؟ ابھی ٹھیک ہے، دونوں بھائی کیا جواب آ کر گیا رہے حافظ صاحب، ہیں؟ جواب آ گیا کہ یہ باہر کا فیصلہ ہے، رجیم چینج پیور پاکستان کا نہیں ہے، لیکن اس آپریشن کو، رجیم چینج آپریشن کو جس طرح ایم این ایز خریدے گئے، سیل لگی، منڈی لگی، لوگوں نے اپنی قیمتیں وصول کی،
یہ درست عمل تھا یا درست عمل نہیں تھا؟ دیکھیے منڈی ایک بار نہیں لگی ہمارے یہاں وہ چھوٹی عید پہ بھی منڈی لگتی ہے، بڑی عید پہ بھی.